إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔
حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، توحید کی اہمیت کے بارے میں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ گزارش کی۔ توحید کی اہمیت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسل مبعوث کیے، ان کا مقصد جو بنیادی طور پر تھا وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سمجھانا تھا، لوگوں کو اللہ کی توحید سمجھانا تھا، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف جو ہے وہ لگانا تھا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ اس حال میں فوت ہو گیا، اس کے اوپر موت کا وقت اس حال میں آ گیا کہ اس کو لا الہ الا اللہ کا پتہ تھا، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو وہ سمجھتا تھا، لا الہ الا اللہ کے بارے میں اس کو علم تھا، مطلب قولی فعلی عملی طور پر وہ بندہ لا الہ الا اللہ کو جانتا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ بندہ جو ہے وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ یہ توحید کی فضیلت میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ کافی ہے، جو بندہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتا تھا۔ ایک حدیث میں اس طرح الفاظ ملتے ہیں صحیح مسلم میں، من مات، جو بندہ اس حال میں مر گیا، اس حال میں فوت ہو گیا، اس کے اوپر موت کا وقت اس حال میں آ گیا، لا یشرک باللہ، اس نے کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا، شرک سے وہ بچ گیا، فرمایا دخل الجنہ، وہ بندہ بھی جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی کہ مفہوم مخالف لے لیں، لا الہ الا اللہ کی جس بندے کو سمجھ ہو اور وہ بندہ جو ہے وہ شرک سے لازماً جو ہے وہ بچتا ہے، اور جس بندے نے اپنی ساری زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ کی توحید کو سمجھ کر اس نے زندگی گزاری ہوگی، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس بندے کا آخری کلام فوت ہونے سے پہلے لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور رسول جس چیز کی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث کیے تھے، اس بندے کو انبیاء اور رسول کی اس دعوت کا پتہ چل گیا، اس کو اس توحید کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی، اس توحید کے مطابق اس نے زندگی گزار لی، اور مرتے ہوئے بھی اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہی تھا، وہ بندہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی لا الہ الا اللہ پر زندہ رکھے، اور مرتے وقت بھی ہمیں لا الہ الا اللہ جو ہے وہ پڑھنا نصیب فرمائے۔ بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جو ہے وہ تشریف فرما تھے، آپ اچانک ہمارے درمیان سے اٹھ کر جو ہے وہ چلے گئے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہ آئے، ہمارے دل میں کھٹکا پیدا ہوا، پریشانی جو ہے وہ لاحق ہوئی کہ کہیں پر ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچا دی ہو، آپ کو کسی نے جو ہے وہ کوئی پریشان نہ کر دیا ہو، کیونکہ مکی دور تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو کافی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دل میں بھی کھٹکا پیدا ہوا، چنانچہ میں وہ پہلا شخص تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جو ہے وہ نکل کھڑا ہوا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ڈھونڈا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک باغ میں ملے۔ اس باغ میں نے داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن کوئی دروازہ نہیں تھا، کوئی جانے کا راستہ نہیں تھا جو کھلا ہوتا۔ میں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ پانی کے گزرنے کا ایک راستہ جو ہے وہ باغ کے اندر جانے کا ہے، چنانچہ میں وہیں سے جو ہے وہ باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ جب میں باغ کے اندر داخل ہوا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم کدھر؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان سے اچانک چلے گئے، ہم پریشان ہو گئے کہیں پر آپ کو کسی نے کوئی تکلیف نہ پہنچا دی ہو۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے جوتے جو ہے وہ عنایت کیے، اپنے جوتے مبارک دیے، اور جوتے مبارک دینے کے بعد آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اذهب بنا علی ہاتین، یہ میرے جوتے لے جا، فمن لقیت من وراء هذا الحائط، اس دیوار کے بعد جو بھی تجھے ملے، فرمایا یشہد اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ، جس بندے کو یقین کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اس کو خوشخبری دے دے، فبشرہ بالجنہ، اللہ نے تجھے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے لیے اور میں باغ کے باہر چلا گیا۔
پہلا شخص جو مجھے ملا نا راستے میں وہ تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے، میں نے پوچھا حضرت عمر کہتے ہیں ابو ہریرہ کدھر؟ کہنے لگے یہ نبی پاک نے جوتے عنایت کیے ہیں اور آپ نے فرمایا یہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو تجھے دیوار کے پیچھے ملے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کو حدیث سنائی، حضرت عمر نے مجھے جو ہے وہ دھکا مارا اور ایسے گرایا، سینے پر ہاتھ مارا کہ میں جو ہے وہ وہیں پر انہی پاؤں پر واپس پلٹ گیا۔ اس حالت میں واپس پلٹا کہ میں شدید رو رہا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی پلٹے، حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے واپسی آئے نبی پاک کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ نے سارا جو ہے وہ ماجرا بیان کر دیا کہ یہ واقعہ ہوا، عمر نے اس طرح میرے ساتھ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا آپ نے ایسے کیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ جوتے آپ نے عنایت کیے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی بات جو ہے وہ سر آنکھوں پر، لیکن اگر آپ یہ بات لوگوں کو کہیں گے تو لوگ اسی بات پر توکل اور بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ عمر اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، ان کو عمل کرنے دیں۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو عمل کرنے دیں۔ اس حدیث میں جو الفاظ موجود ہیں نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے فرمایا تھا یہ نشانی کے طور پر میرے جوتے لے جا تاکہ تیری بات کا کوئی یقین بھی کرے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نشانی ہے، اتنا ہلکا تو اس وقت اسلام کو نہیں لیا جاتا تھا، لیکن نبی پاک نے فضیلت بیان کی کہ لا الہ الا اللہ کی یہ فضیلت ہے، جس بندے نے یقین کرتے ہوئے دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا نا اس کو خوشخبری دے دو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جب ان پر آخری وقت آیا نا، ابو عبداللہ عبد الرحمن ایک صحابی ہیں، وہ آئے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یا یہ تابعی ہیں، وہ آئے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری وقت تھا تو دیکھ کر جو ہے وہ تکلیف میں رونا شروع کر دیا، جو پتہ لینے کے لیے آئے۔ حضرت عبادہ بن صامت کہنے لگے پریشان نہ ہو، یہ دیکھو جن کے اوپر موت کا وقت آیا، پریشان نہ ہو، اگر ہو سکا تو میں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش بھی کروں گا، مجھے کلمے پر یقین بھی ہے۔ دو چار باتیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کی، بعد میں کہنے لگے میں نے ساری زندگی میں بہت ساری احادیث تمہیں سنائی ہیں لیکن ایک حدیث میں نے تمہیں نہیں سنائی، وہ اب تمہیں میں سنانے لگا ہوں، اب تمہیں میں سنانے لگا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس بندے نے اس چیز کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں آخری حدیث میں تمہیں سناتا ہوں، اور فوت ہونے سے پہلے یہ حدیث جو ہے وہ سنا دی کہ اللہ نے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر محمد رسول اللہ کی گواہی بھی دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیو، یہ جو کلمہ توحید ہے نا، اس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث جو ہے وہ وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث اس طرح بھی بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا، کون حقدار ہوگا، کیونکہ نبی پاک کی شفاعت انشاءاللہ ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ حدیث کے معاملے میں تم زیادہ حریص ہو، اس طرح کا سوال تمہارے علاوہ مجھ سے کوئی پہلے نہیں کرے گا، لہذا تم نے مجھ سے جو ہے یہ سوال کر دیا ہے۔ سنو ابو ہریرہ، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، سب سے زیادہ میری شفاعت کا قیامت کے دن جو بندہ جو ہے وہ لائق ہوگا نا، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس بندے نے سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا نا، وہ بندہ جو ہے اس کی شفاعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروں گا، سچے دل کے ساتھ۔ یہ دیکھیں احادیث میں جہاں جہاں بھی الفاظ آ رہے ہیں نا، خالص دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ، مطلب کیا ہے، قولی نہیں عملی بھی، قولی نہیں عملی طور پر بھی۔ خالصاً کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی بھی گزاری ہوگی، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتانی آتم عند ربی، میرے پاس ایک آنے والا آیا، یعنی کہ فرشتہ آیا، مجھے اس نے آ کر اختیار دیا، اختیار یہ دیا آپ کی امت کا نصف اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، یا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، ان دو چیزوں میں سے ایک چیز کو آپ اختیار کر لیں، یا اللہ آپ کی آدھی امت کو معاف کر دے گا، جنت میں چلی جائے گی، یا پھر آپ جو ہے وہ اپنی امت کے لیے شفاعت کر لیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے لیے جو ہے وہ شفاعت کو جو ہے وہ اختیار کیا،
اور فرمایا وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری شفاعت ہر اس بندے کے لیے ہوگی جو اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا۔ جس بندے نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں نہ کیا ہوگا، ہر اس بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ یہ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہوگا اور لا الہ الا اللہ کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاری ہوگی، اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے شرک سے وہ دور رہے ہوں گے، کیونکہ شرک ایک ایسی بیماری ہے اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یار یہ تو ہمارے جو ہے وہ معاملات بعد کے ہیں نا، مرنے کے بعد کے معاملات یا جو حساب کتاب ہمارا ہونا ہے۔ جو بندہ توحید والا ہو، اس نے ساری زندگی کبھی شرک نہ کیا ہو، آخرت تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی سفارش کو جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، صحیح مسلم ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی نماز جنازہ میں 40 ایسے بندے شامل ہو جائیں جنہوں نے کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں نہ کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی جو ہے وہ بخشش فرما دیتے ہیں، اللہ ان کی سفارش کو جو ہے وہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو توحید والے بندے ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا، جنہوں نے جو ہے وہ کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ نہ قولی طور پر، فعلی طور پر، عملی طور پر کبھی جو ہے وہ شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی سفارش کو دنیا میں بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جو بندہ توحید پر زندہ رہے اور اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے مشہور، ایک بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے سے پہلے اس نے اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، جلا کر مجھے راکھ کر دینا، اور راکھ کر کے مجھے ہواؤں میں، سمندروں میں بہا دینا، اڑا دینا۔ جب انہوں نے اڑا دیا نا راکھ کر کے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنی مٹھی میں کیا، اس کو اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اختیار ہے نا، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کوئی بندہ مت سمجھے جب مٹی سے مٹی ہو جائے گا، یہی تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، جب میں مٹی سے مٹی ہو جاؤں گا کون مجھے اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اٹھانے پر جو ہے وہ قادر ہے۔ اور جب ہم لوگ بھی مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، اسی قبرستان میں سے، اسی مٹی میں سے، اسی زمین میں سے، کأنہم جراد منتشر، قرآن کہتا ہے لوگ ایسے نکلیں گے جیسے ٹڈیاں نہیں آتی، ٹڈی دل، ویسے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ ٹڈی دل آتا ہے۔ اور پھر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر ایسے دوڑیں گے جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ ڈیوٹی لگا، چلیں گے، سارے نکل اٹھیں گے۔ یہ ہمارا ایک دماغ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ معاملہ ہے نہیں ہے۔ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا تو یہ ہونا ہے، یہ خالصا من قلبی ہے۔ اس بندے نے یہ کام کیا، اللہ نے اس کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہا بتا یہ تو نے کیوں کیا؟ کہنے لگا یا اللہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ڈر کی وجہ سے کیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اب اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جلانے کا حکم دے دے۔ یہ ایک مثال دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جسے چاہے جیسے چاہے اللہ رب العالمین جو ہے وہ مقام عطا کر دے۔ اور فضیلت اس بات کی کہ وہ بندہ جو ہے جو توحید پر مرا ہوگا، جس نے توحید کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ اور اتنی جامع حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے دربار کے اندر آئے گا، ساری امتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس بندے کے رجسٹر کھولنے کا حکم دیں گے۔ اس بندے کے 99 رجسٹر، ہر رجسٹر ایسے ہوگا جیسے حد نکاح ہوتا ہے، حد نکاح۔ اللہ اکبر اللہ، اتنی بڑی بڑی کتابیں ہوں گی ہماری، اتنی بڑی بڑی، یہ جو ہم کا کام کرتے ہیں نا، یہ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، یہ جو ہم پروگرام بناتے رہتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، یہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی کتابیں ہم نے بھر دی ہیں۔ اب یہ ہماری اپنی مرضی ہے، ہم نے نیکیوں کے ساتھ بھری ہیں یا اپنے گناہوں کے ساتھ بھری ہیں۔ اللہ کے دربار میں اللہ ایک امت نہیں، ساری کی ساری امتوں کے سامنے حکم دیں گے اس کے رجسٹر کھولو۔ 100 رجسٹر کھولا جائے گا اس بندے کا، 99 رجسٹر اس بندے کے دیکھے جائیں گے، سارے کے سارے 99 رجسٹر اللہ کے نبی فرماتے ہیں حد نگاہ، گناہ ہی گناہ، خالی پڑا ہے، خالی پڑا ہے۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا، ہمارے رجسٹر بھی گناہوں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ تو اس دن جب منظر نامہ سامنے آئے گا نا، ہم میں سے کوئی بندہ اپنے گناہ ماننے کے لیے، غلطی ماننے کے لیے تیار تو ہوتا ہی نہیں ہے، تیار تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ شیطان نے ہماری جو مت ماری ہوئی ہے نا وہ یہی ہے کہ تو غلط ہے ہی نہیں، تو غلط کرتا ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ حرام کھا رہا ہے نا، شیطان اسے بھی کہہ رہا تو بھی غلط کرتا، کوئی سود کھا رہا ہے شیطان اسے بھی کہتا تو غلط نہیں ہے، کوئی بے نماز ہے اسے کہتا تو بھی غلط نہیں ہے، جو قبر پر سجدہ کرتا اسے کہتا تو بھی غلط نہیں ہے، وہ بدعات پر لگا کر بھی کہتا تو غلط نہیں ہے، وہ ریاکاری پر لگا کر بھی کہتا تو غلط نہیں، کیونکہ ہم میں سے کبھی کسی نے اپنی غلطی کو مانا ہی نہیں۔
ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ تم پاک صاف نہیں ہو، تم گناہ کرتے ہو، اور شیطان کہتا ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان ہمیں پھسلاتا ہے، اور یہ بھی خوش فہمی بھی اس کی چالوں میں سے ایک بہت بڑی چال ہے کہ تو غلط نہیں ہے، تو غلط نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، تیرے سارے کام ہی صحیح ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے یہ بندے کے بلیے باعث ہلاکت ہے۔ یہ تو اللہ کے دربار میں جب فیصلے ہوں گے نا، جب رجسٹر کھولا جائے گا، بندہ کہے گا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، وہ کہے گا لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ وہ کیسے لکھنے والے تھے، انہوں نے نہ چھوٹی بات چھوڑی، نہ بڑی بات چھوڑی، نہ میرے اشارے چھوڑے، نہ میرے جو ہے وہ یہ گناہ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، تنہائی والا کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ رجسٹر دیکھے جائیں گے، گناہ ہی گناہ، خالی پڑا، نیکی کے نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ایسی زندگی سے محفوظ فرما کہ بندہ جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں ایسا چلا جائے کہ اس کے رجسٹر میں نیکی کوئی نہ ہو، نیکی کوئی نہ ہو، اور گناہ جو ہے وہ گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ آپ ایک گناہ کا کام کر کے دیکھ لے، دوسرا گناہ کا کام تیار ہو جاتا ہے۔ نیکی نیکی کے کام کو دعوت دیتی ہے۔ اور محدثین کا تو یہ اقوال ہے، وہ کہتے ہیں اگر ایک بندہ نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کرے نا، تو سمجھے پہلے اللہ نے قبول کر لی ہے۔ نیکی کی توفیق بھی مانگنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 99 رجسٹر کھولے گے، حد نگاہ گناہ ہی گناہ ہے۔ بندے سے اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بتا تیری کوئی نیکی تجھے کوئی یاد ہو، تیرا کہے گا مجھے تو اللہ کوئی نیکی نہیں۔ اللہ کہیں گے نہیں، تیری ایک نیکی ہے، تیری ایک نیکی ہے جو میرے ہاں جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اس کا ایک رجسٹر کھولا جائے گا، اس کے رجسٹر میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی کہ اس نے گواہی دی ہوگی اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کے اس رجسٹر کو ایک پلڑے میں اس کلمے کو رکھو، اس کے 99 گناہوں کے رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھو، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ پیارے بھائیوں، یہ فضائل میں توحید کی اہمیت کے بارے میں میں نے کچھ باتیں آپ کو بتلائی۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہی توحید کے لیے۔ یہ توحید کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے، یہ بنیاد ہے۔ جس بندے کی توحید نہیں نہ صحیح ہوگی، اس بندے کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اور آج جو فضائل میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، یہ خالصا من قلبی ہے، جس بندے نے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا۔ خالصا من قلبی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے بعد اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو سمجھا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کو حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، ان کو عمل کرنے دے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ قولی طور پر لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس پر یقین کر لیں۔ یہ تو نبی پاک کے سامنے کام ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر ٹھیک ہے، پھر ان کو عمل کرنے دو، ان کو عمل کرنے دو۔ اگر یہ عمل نہ ہوتا تو مشرکین مکہ کلمہ پڑھ لیتے، اللہ کی قسم۔ نبی پاک نے جب دعوت دی تھی نا صفا پہاڑی پر چڑھ کر، تو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اتنے کامیاب ہو جاؤ گے تملکون العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب کا بھی بادشاہ بنائے گا، حکومت دے دے گا، اللہ عجم کا بھی بادشاہ بنا دے گا، دنیا پر اللہ تمہیں حکومت دے گا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ تمہیں حکومت دے دے گا۔ اس کو سمجھ لو۔ اب ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ تھی، عربی دان تھے، وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں پڑھنا، اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو لات، منات، عزا، یہ سارے کے سارے بت جو ہے نا، یہ ہمیں چھوڑنے پڑیں گے، ہمیں لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک کی مخالفت اسی وقت شروع ہو گئی تھی، لوگوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا، اور آپ نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا، کہا تھا اے میری پھپھی صفیہ، اے بنی ہاشم، اے میری بیٹی فاطمہ، عمل کر لینا، عمل کیا کرنا؟ عمل کر لینا، اے علی عمل کر لینا، کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میں محمد تمہیں بچا لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی جو تلقین کی ہے نا، وہ عمل کرنے کی تلقین کی ہے کہ عمل کے بغیر کام نہیں چلنا۔ لا الہ الا اللہ تم نے پڑھ لیا ہے، اب اس کے تقاضوں کو بھی سمجھو۔ اب لا الہ الا اللہ کے بعد کیا آتا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ پیارے بھائیو، لا الہ الا اللہ توحید جو ہے وہ صحیح معنوں میں اسی بندے کو سمجھ آتی ہے جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور محمد رسول اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ توحید کیا چیز ہے، اور زندگی گزار کر بتایا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت میں نے دی تھی، اس لا الہ الا اللہ کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے، اور تم نے بھی اسی طرح زندگی گزارنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عمل کیا اور عمل کی تلقین بھی کی۔ خالی فضائل پر بیٹھ کر یہ بندہ سمجھے نا کہ میں نے صرف قولی طور پر کلمہ پڑھ لیا اور میں کامیاب ہوں، یہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔
شیخ الحدیث مولانا عبداللہ رحمہ اللہ، یہ جامعہ محمدیہ GT روڈ جنہوں نے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ لوگ ہیں دین کا کام کر گئے، اللہ کی قسم بڑے بعد میں آنے والے غریب لوگ اب تک جو ہے وہ صدقہ جاریہ ان کے لیے دین کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا حضرت حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لہذا میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اب جنت جو ہے میں جاؤں گا۔ اور دوسرے حضرت صاحب فرمانے لگے یہ بتاؤ تم نے چابی دیکھی ہے؟ چابی دیکھی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہتے چابی میں دندان ہوتے ہیں، دندان دانتے ہوتے ہیں، دانتے؟ کہنے لگے ہاں دانتے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے لا الہ الا اللہ چابی ہے، یہ جو دانت ہے نا، یہ جو دندے ہیں، اس کے دندے، جب پنجابی دندے آندے ہو دندے، یہ جو اس کے دانتے ہیں، دانتے جس کو یہ کنارے جو بنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ اور چابی جو ہے وہ آپ دندوں کے بغیر لگائیں گے تو چابی تالا کھولتی نہیں۔ یہ انہوں نے بڑے اچھے آسان انداز میں بات کو سمجھا دیا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ چابی ضرور ہے، لیکن یہ چابی کام تب کرے گی جب اس کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے ساتھ ہوں گی، پھر تم اللہ کے ہاں کامیاب ہوگے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا اصل مفہوم ہے۔ ہمیں لا الہ الا اللہ کی تسبیح پر تو لگایا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کا ہم نے جو ہے وہ کبھی کام ہی نہیں کیا۔ ہماری سستی بھی یہی ہے۔ ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ بھی لا الہ الا اللہ کے اوپر ہی بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے اوپر بھی بنا تھا نا۔ اب لا الہ الا اللہ صرف قولی طور پر پڑھا ضرور گیا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ والا کام کوئی نہیں ہے کہ ہے۔ لا الہ الا اللہ صرف پڑھا گیا، جس طرح ہم نے مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھا گیا لیکن لا الہ الا اللہ کے مطابق کام نہیں کیا گیا۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ تھا آزادی مل گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہاں پر اذان دو آزادی کے ساتھ، یہاں پر نمازیں پڑھو آزادی کے ساتھ، یہاں پر روزے رکھو آزادی کے ساتھ، یہاں پر جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جاؤ آزادی کے ساتھ، اور یہاں پر جو ہے وہ دین کے معاملات تم اختیار کرو آزادی کے ساتھ، یہاں پر سود ختم کرو، یہاں پر حرام ختم کرو، یہاں پر جو ہے وہ ایک اسلامی مملکت جو ہے وہ کھڑی کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، یہاں پر جو ہے وہ اسلام کو نافذ کرو۔ یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ والے تھے نا۔ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا ہمارے بزرگوں نے، لیکن اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بالکل بھی اس کو اختیار نہیں کیا۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے اسلامی معاملات میں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ضرور ہے، پیدائشی طور پر مسلمان ضرور ہو گئے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں نا ان کو نہیں ہم نے سمجھا۔ اور جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے ہم اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن و سنت کا مجموعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل توحید والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اللہ ان کو جہنم سے نکال لے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لے گا، اور پھر ان کو جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت کے دروازوں پر پھینک دیا جائے گا۔ جنتی لوگ ان کے اوپر جنت کا پانی پھینکیں گے اور پھر یہ ایسے اگیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے سیلاب میں ٹہنیاں نہیں اگتی پانی کے اندر ہی اگ جاتی ہیں، اس طریقے سے اگیں گے۔ پھر اللہ ان کو جنت میں داخل بھی کرے گا، پھر ان کا نام وہاں پر بھی ایک وادی ہوگی، ان کی نام بھی ان کا وہاں پر جہنمیون ہوگا، کہ یہ وہ وادی ہے، وہ لوگ ہیں جو جہنم سے آئے ہیں۔ کیوں جی یہ کام زیادہ بہتر ہے یا ڈائریکٹلی جنت میں جانا بہتر ہے؟ ڈائریکٹ جنت میں جائے بندہ۔ اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، توحید کی سمجھ دی ہے، یہ توحید کے فضائل ہیں، ان کو سمجھے اور لا الہ الا اللہ کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کے اوپر زندہ رکھ، لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور لا الہ الا اللہ کے اوپر ہی ہمیں موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔